سوال: بیوی کو منانے کے لیے کون سا گناہ کرنا جائز ہے؟ جواب: جھوٹ بولنا۔ سوال: وہ کون سی عظیم خاتون ہے جن کے گھر کے خادم فرشتے ہوا کرتے تھے؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کا پیشہ کیا تھا اور ان کا اپنا پیشہ کیا تھا؟ جواب: تجارت، زراعت، مختلف مقام پر مختلف کام کیے۔ سوال: شادی کے بعد ولیمہ نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: گناہ ہوگا۔ سوال: شوہر کے ذمے عورت کے کیا حقوق ہے؟ جواب: جو خود کھائے وہی اسے کھلائے، اپنے لیے کپڑے بنائے تو اس کے لیے بھی بنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے گالیاں نہ دے اور صرف گھر کی حد تک میل جول میں، جبکہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے کمی کرے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کے تقریباً 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ جواب: نمبر 1، دل میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہو۔ سوال: وہ کون سا پتھر ہے جو پانی میں نہیں ڈوبتا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے؟ جواب: حجر اسود۔ سوال: کون سا عمل کرنے والی لڑکی جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہے؟ جواب: بے پردہ اور ناپاک رہنے والی عورت۔ سوال: صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہوتی ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مصیبتیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یا بیماری ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے، کچھ کے مطابق دال، کچھ حضرات آٹا دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی بھی چیز صدقے کی صورت میں دی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگ بضد ہوتے ہیں کہ ہم نے بس گوشت ہی دینا ہے، اگر ہم نے گوشت سے صدقہ نہ دیا تو ہمارا صدقہ تو ہوگا ہی نہیں، تو بلائیں کیسے ٹلیں گی؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ مثلاً اگر کسی کو دواؤں کی ضرورت ہے تو اسے دوائیں خرید دیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو اسے کھانا کھلا دیں، کسی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے تو اسے کپڑے خرید دیں۔ الغرض جس کی جو ضرورت ہو اس کو پورا کر دینا افضل و بہترین صدقہ ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ جواب: موت سے قیامت تک کی زندگی۔ سوال: کس مسلمان بچے کے کان میں اذان دینا جائز نہیں ہے؟ جواب: مرا ہوا بچہ۔ سوال: کس چیز کو تمام برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: شراب کو۔
سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سا عمل انسان کے دل کو مردہ بنا دیتا ہے؟ جواب: زیادہ ہنسنا۔ سوال: شادی شدہ عورت اگر نامحرم کے ساتھ بھاگ جائے تو کیا اس کو قتل کرنا جائز ہے؟ جواب: شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا بہت ہی بے حیائی اور نہایت قابل مذمت فعل اور حرام ہے۔ البتہ شادی شدہ عورت کی کسی نامحرم کے ساتھ بھاگنے سے اسے قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، تاہم عدالت اسے تعزیرِ سزا دے سکتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا موت کو بھی موت آئے گی؟ جواب: جی ہاں، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت موت کو جنت اور جہنم کے درمیان مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ سوال: اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان کون سا مہینہ ہے؟ جواب: 9واں مہینہ ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جواب: جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لڑکی، تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال: پہلی نماز عید کب ادا کی گئی؟ جواب: سن 2 ہجری میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ سوال: حدیث پاک میں بخار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ بندہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کا رنگ صاف کر دیتی ہے۔ سوال: کون سی عورت ایک وقت میں 2 مردوں سے نکاح کر سکتی ہے؟ جواب: وہ عورت جس کا شوہر گم ہو گیا ہو اور اس کی کوئی خبر نہ مل رہی ہو، وہ علماء کرام کے بتائے ہوئے کچھ عرصے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ سوال: قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے بندوں کو سنائیں گے۔ جواب: سورۃ الرحمن۔ سوال: قرآن مجید کو پڑھنا کس مسلمان کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے؟ جواب: جس پر غسل فرض ہو۔